ناظرین، ویسے تو عافیہ صدیقی کا کراچی سے غزنی تک کا سفر اب بھی پراسرار اور پوشیدہ ہے، لیکن بات اتنی واضح ہوئی تھی کہ وہ ایک غلط پتے پر پاکستانی شدت رہنما کی تلاش میں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں واقع کارزل جیل میں آج کل 86 سال کی قید کاٹ رہی ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی اغوا اور مظلومانہ قید کی 17 سالہ غمناک داستان انسان کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے۔ مسلسل بدترین مظالم کا شکار ہو کر امریکی قید میں رہنے والی عافیہ صدیقی ہر درد مند انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ عافیہ صدیقی نے 2008 میں افغانستان کے صوبے ورد کے ضلع نرخ کے اندر امام مسجد کے مکان میں اپنے بیٹے کے ہمراہ 3 راتیں بسر کی تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک شام ایک مسافر گاڑی میں کابل سے ضلع نرخ پہنچی اور کسی کے دیے ہوئے پتے کے بارے میں دریافت کر رہی تھیں۔ نرخ کے صدر مقام سے روزانہ ایک مسافر گاڑی صبح کابل کے لیے روانہ ہوا کرتی تھی، جبکہ شام کو دوسری واپس لوٹا کرتی تھی۔ اس امام مسجد کو بعد میں امریکیوں نے تحقیقات کے لیے گرفتار بھی کیا تھا۔ امام مسجد کے بیٹے نے بتایا کہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھا ہوا پتہ غلط تھا۔ نرخ کے بازار کے لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اب اس عورت کو بچے کے ساتھ کہاں رکھا جائے۔ فیصلہ ہوا جب تک اس کی واپسی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا اس وقت تک مقامی امام مسجد کا گھر اس خاتون کا عارضی مسکن ہو سکتا ہے۔ افغان شخص نے بتایا کہ وہ حیران تھے کہ یہ عورت بغیر کسی مرد محرم کے اس علاقے میں کیا کر رہی ہے۔ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان کے والد لاپتہ ہیں اور وہ انہیں بھی تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ ہمارے مکان میں 3 راتیں رہی ہیں۔ ایک ہی بڑا کمرہ تھا تو درمیان میں بڑی سی چادر لٹکا کر پردے کا انتظام کیا گیا۔ وہ پشتو نہیں جانتی تھی اور ہم اردو نہیں جانتے تھے۔ ہاں، وہ کچھ عربی جانتی تھی تو اسی کے ذریعے ان سے تھوڑی بہت بات کر لیتا تھا۔ اکثر رات کو تلاوت کیا کرتی تھی اور بہت رویا کرتی تھی۔ وہ بیچاری شدید ذہنی دباؤ میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس افغان کے بقول ڈاکٹر عافیہ کوئٹہ سے چند روز قبل قندھار اور کابل پہنچی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کو دراصل پاکستانی طالبان کے کالعدم تحریک اس وقت کے سربراہ بیت اللہ مقصود کی تلاش تھی۔ وہ ان سے ملنا چاہتی تھیں۔ ان کے پاس چند بیگ تھے اور جاتے ہوئے چند دستاویزات بھی پیچھے چھوڑ گئی تھیں۔ ان کے پاس ہم نے قندھار سے کابل کا بس ٹکٹ بھی دیکھا تھا۔ بعد میں انہیں برقعے میں واپس بس پر بٹھا کر غزنی روانہ کر دیا گیا، جس کے اگلے ہی روز ان کی امریکی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتاری کی خبر سامنے آ گئی۔ یہ گرفتاری 17 جولائی 2008 کو افغانستان میں رپورٹ ہوئی تھی، جبکہ عافیہ صدیقی پاکستان میں 23 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ہوائی اڈہ کی طرف روانہ ہوئی تھی، مگر راستے سے غائب ہو گئی تھی۔ امریکیوں کا کہنا تھا کہ عافیہ نے جو انگریزی اور اردو میں دستاویزات امام مسجد کے گھر چھوڑی تھی وہ بم بنانے کے نسخے تھے۔ ناظرین، وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک المیہ ہے، اور اگر آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے تو اس المیہ کی سسکیاں آپ کو بھی سنائی دیں گی۔ آپ بھی غور سے ان سسکیوں کو سنیے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ سے پوچھ رہی ہیں: اے میرے پیارے پاکستان کے پیارے لوگوں، آج تم دنیا کو بڑے فخر سے بتا رہے ہو کہ اگر پاکستان مدد نہ کرتا تو امریکہ اور افغان طالبان میں امن معاہدہ کبھی نہ ہوتا۔ لیکن ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس امن معاہدے کے تحت امریکی اور افغان حکومت 5000 افغان طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی اور طالبان 1000 مخالف قیدیوں کو رہا کریں گے۔ کیا اس سارے معاملات میں پاکستان کے حکمران اپنی قوم کی ایک بیٹی کو رہا نہیں کروا سکتے تھے، جنہوں نے طالبان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور ان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط بھی کر دیے؟ ان کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک دہشت گرد کیوں ہیں؟ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔